یونیورسٹی کے ذہن میں دوپہر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایزل کلاس لے کر اپنے روم سے باہر نکلی تھی کہ سامنے کھڑے فراز نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے پاؤں زمین پر جم گئے۔ اس کا دل خوف سے لرز اٹھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور بڑبڑائی اس کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھنے لگی تو فراز نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے حسینہ، کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم مجھے مسلسل اگنور کر رہی ہو۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے تو کہ تم میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی؟ ایزل نے گہرا سانس پر اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ کیونکہ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی یادداشت میں رکھ کر میں کیا کروں گی؟ ایزل نے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، لیکن سچ تو یہی تھا کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کل ہی تو اسے سلطانہ نے بتایا تھا کہ فراز سے دور رہنا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہے، اور کالج کے ہر دوسرے تیسرے بندے سے یہی پوچھ رہا ہے کہ ایزل کون ہے۔ ایزل کے دل میں بے پناہ خوف پیدا ہو گیا تھا۔ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، تعلیم یافتہ تھی، اور مزید تعلیم حاصل کرنے یونیورسٹی آتی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ فراز جیسے آوارہ کی وجہ سے اسے اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطانہ نے تو اسے فراز کے حوالے سے ایسے خطرناک کہانیاں سنائی کہ اسے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا پڑا تھا، اور اب اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اچھا، ویسے عجیب بات ہے، تم وہ پہلی لڑکی ہو جو مجھے اپنی یادداشت میں نہیں رکھنا چاہتی۔ فراز اب اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو، میرا راستہ چھوڑ دو، اب دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہ آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کانپنے لگی اور اس نے انگلی اٹھا کر فراز کو خبردار کیا تو وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اگر نہ ہٹا تو کیا کرو گی؟ ہاں؟ وہ 2 قدم آگے آیا تو ایزل نے ایک لمحے میں اس کی عمارت کا اندازہ لگا لیا۔ مہنگا ترین لباس، خوبصورت اور زبردست پرفیوم کی خوشبو، ہاتھوں میں چین اور چہرے پر تحریر، دولت کا غرور، یہ سب مل کر اسے اچھا خاصا بگڑا امیر زادہ ثابت کر رہے تھے۔ میں تمہاری شکایت پرنسپل سے کر دوں گی۔ فراز نے سنا تو بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ وی سی میری گلی کا کتا ہے۔ یہ سن کر ایزل کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ جب یہ وی سی کا کوئی شے نہیں سمجھتا تو پھر میری اس کے آگے کیا حیثیت ہوگی؟ یہ سوچ کر وہ پلٹی ہی تھی کہ فراز نے اس کا دوپٹہ پکڑا اور کھینچا ہی تھا کہ اگلے پل ایزل کا صبر جواب دے گیا۔ وہ مڑی اور سے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ اچھل کر دور ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایزل نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہوئے انہیں ہراساں کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ یونیورسٹی جیسی مقدس جگہ کو تم جیسے لوگوں نے گندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ آئندہ اگر کچھ بھی کرنے کی کوشش کی یا اس سے آگے بڑھے تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ ابھی تو صرف ایک تھپڑ ہے نا، میں اس سے زیادہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کر کے اپنی بات مکمل کی اور تیزی سے سائڈ سے نکل گئی، لیکن فراز اپنے گال پر ہاتھ رکھے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں کو دیکھ کر شدید غصے میں آ چکا تھا۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت مہنگا پڑے گا ایسا، تم نے میری روح کو للکارا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ فراز کو تھپڑ مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس دوڑ گیا اور ایزل تیزی سے بس میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایزل جب گھر پہنچی تو اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ دروازہ بند کرتے اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کا تنفس تیز تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ بیگ کندھے سے سرک کر زمین پر آ گرا، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ اس نے گہری سانس بھری اور گھر کے اندر قدم رکھا۔ آہستہ آہستہ صوفے کی طرف بڑھی اور ٹھیک جانے والے انداز میں بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی نگاہ سامنے کی طرف گئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھی۔ سامنے ایک لڑکا لیپ ٹاپ کھولے صوفے پر برجمان تھا اور وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اس کی موجودگی کا اسے احساس ہی نہ ہو۔ اونچا قد مگر صاف ستھرے کپڑے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی۔ ایزل فوراً سے جھونک کر اپنا دوپٹہ درست کر کے کھڑی ہو گئی۔ دل ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ یہ کون ہے؟ اندر سے سوال ابھرا۔ اس نے اجنبیت سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس سمے حیان نے بھی نظریں اٹھائی اور دونوں کی نظریں ملی۔ حیان مسکرا، لیکن ایزل مسکرا بھی نہ سکی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کی باقیات ٹھہری ہوئی تھی، لرزتی ہوئے پلکیں بہت سے قصے کہانیاں سنا رہی تھی۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی اور کچن کی طرف آئی۔ حیان نے ایک لمحے میں اپنی نگاہوں سے
اس کے پورے چہرے کے تاثرات کا پوسٹ مارٹم کر لیا تھا. اسے کیا ہوا ہے؟ یہ نارمل کیوں نہیں لگ رہی؟ کافی ڈری سہمی ہوئی ہے. اسے بے ساخت اپنا تبصرہ کیا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا. ایزل جیسے کچن میں آئی تو کمرے میں کھڑی اس کی والدہ برتن دھو رہی تھی. امی. اسے فوراً سے انہیں آواز لگائی، یہ باہر کون بیٹھا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ غصے میں تھی. ارے وہ اس کی والدہ نے فوراً سے نل بند کے پانی کا گلاس پڑا اس کی طرف پڑھایا. وہ تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، حیان رئیس، وہی خالہ جو دوسرے شہر میں رہتی ہے، جسے تم نے کبھی نہیں دیکھا. ایزل کے دل پر جیسے کسی نے ایک زوردار گلزا مارا. میرا کزن؟ ہاں بیٹا، اچانک آیا ہے. اسے اپنی ریسرچ کے لیے یہاں شہر میں آنا ضروری تھا. کچھ دنوں کے لیے آیا، پھر چلا جائے گا. ایزل نے بظاہر تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اندر ایک بیزاری سے پیدا ہو گئی. اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. اسے بھی آج ہی آنا تھا. وہ بڑبڑائی. لیکن اس کی والدہ نے اس کی بات سنی تو غصے سے بولا، تو پاگل ہو گئی ہو؟ مہمانوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، نہ کہ منہ بگاڑتے ہیں. انہوں نے اسے گھر کہا، لیکن وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ بند کرتے اس کے آنسو بہہ نکلے اور بے آواز وہ رونے لگی. اس کی ہچکیاں دب گئی. ایسے موقع پر گھر میں کوئی اور ہوتا تو کافی مسئلہ بنتا. وہ چاہتی تھی کہ اپنی والدہ کو فراز کے متعلق سب کچھ بتاتے، لیکن اب ایک مہمان کی موجودگی میں ایسا تصور کرنا بھی محال تھا. کھانے کی اشتہار انگیز خوشبو میز پر پھیلی ہوئی تھی. وسیم بیگم نے کھانا لگا لیا تھا. کھانے کی خوشبو حیان کو میز کی طرف کھینچ رہی تھی. وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا. تبھی اس کی نظر ایزل کے کمرے کے دروازے پر گئی. پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا. خالہ، ایزل نظر نہیں آ رہی. انہوں نے یہ سنا تو ایزل کو آواز دی. پھر اس کی طرف دیکھا. پتہ نہیں آج کل اسے کیا ہو گیا ہے، سارا دن چپ رہتی ہے، کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھاتی. ویسے بھی کون سی اس کی صحت بہتر ہے. ان کے لہجے میں ایک ماں کی تشویش بول رہی تھی. حیان نے آہستہ سے سر ہلایا. میں بلا کر آتا ہوں خالہ. کوئی بات نہیں. تبھی انہوں نے حیان کو روکنے کی کوشش کی. ارے نہیں، چھوڑو بیٹا، تم مہمان بڑھ کر کہاں اسے کھانے کی میز پر دعوت دو گے. ویسے بھی وہ بہت ضدی ہے، اگر کہہ دے کہ کھانا نہیں کھانا تو نہیں کھائے گی، چاہے کچھ بھی کر لیا جائے. حیان دھیمے سے مسکرایا. کوئی بات نہیں خالہ، دیکھ لیتے ہیں. وہ کرسی پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا اور ایزل کے کمرے کے باہر دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا. تو بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھی اور خلا میں گر رہی تھی. ایزل. حیان نے اپنا گلا کھنکار کر اسے آواز لگائی تو کسی گہری سوچ سے جاگی. اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ آنسو حیان سے چھپے نہیں رہ سکے. اس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی قسم کی بے چینی چھائی ہوئی تھی. تمہیں خالہ جان کب سے بلا رہی ہیں کھانے کی میز پر؟ ہم دونوں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ایزل نے گہرا سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری. میں نے امی کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا. وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. جب میں نے صاف کہہ دیا تھا تو تم نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ یہ سن کر حیان نے جھمٹے سے اس کی طرف دیکھا. اس کے لہجے پر حیران تو ضرور ہوا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر رقم تاثرات کو پڑنے لگا. ویل، میں زبردستی تو نہیں کر رہا، میں تو صرف تم سے پوچھنے ہی آیا تھا. ایزل تنزیہ ہنسی. جب میں نے کہہ دیا ہے تو کمرے میں آ جانا، وہ بھی بلا اجازت. حیان نے فوراً سے اسے ٹوکا. دروازہ کھلا تھا اور میں نے دستک دی تھی، شاید تم نے سنا نہیں. یہ سن کر ایزل نے غصے سے اسے دیکھا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اندر آ جائے. ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی. حیان نے کندھے اچکائے. میں زبردستی تو نہیں کر رہا، تمہاری مرضی ہے. ویسے رات کا کھانا چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. ایزل نے گہری سانس بھری. آپ کی مشورے کا بہت شکریہ، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا. اب آپ پلیز یہاں سے چلے جائیے اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیجیے. وہ بری طرح سے بیزار دکھائی دی. وہ چونک سا گیا. اوکے ایز یو وش. ویسے اتنا غصہ کس بات کا؟ حیان نے بلاخر پوچھ لیا. آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. آپ مہمان ہیں، مہمان بن کر رہے. امی کو برا لگ جائے گا ورنہ اگر میں ان کے مہمان کو کچھ کہہ دوں گی تو. یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تو حیان دھیما سا مسکرایا اور پھر واپس پلٹ گیا تھا. یہ لڑکی ایک عجیب پیچیدہ سی پہلی ہے جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس نے دل ہی دل میں سوچا. اگلے دن ایزل یونیورسٹی نہیں گئی. وہ صبح دیر سے اٹھی اور اٹھتے ساتھ ہی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی. گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ اپنے کمبل سے نکلی اور جیسے ہی کچن کی طرف آئی
تو اس کی والدہ نے اسے آواز لگائی، آپ تم یونیورسٹی بھی نہیں کی اور اتنی دیر سے اٹھی ہو، تو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ جی امی، اسے دھیمے سے کہا اور حیان کی تلاش میں نظریں دہرائی۔ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ایزل نے جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے گھر کی صفائی شروع کی۔ اس کی والدہ نے اسے حیان کا کمرہ صاف کرنے کا کہا۔ پھر یہ تو اس کا دل چاہ کے منع کرتے، لیکن پھر چار نہ چار وہ ان کے کمرے کی طرف گئی۔ صوفے کے پاس رکھا چھوٹا ٹیبل صاف کرتے اس نے بیگ ہٹایا، لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ بیگ کھلا ہوا ہے۔ اس کے لیے وہ تھرم کی آواز کے ساتھ بیگ زمین پر گرا اور اس میں سے لیپ ٹاپ نکل کر دور لڑک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ او نو، اگر یہ ٹوٹ گیا تو؟ وہ فوراً سے جھکی اور کانپتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ اللہ کرے یہ خراب نہ ہوا ہو۔ اسے فوراً سے پاور بٹن دبایا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ شکر اللہ کا۔ اسے دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس بھری اور اگلے لمحے اس کی نظر کھلی اسکرین پر پڑی تو اپنی جگہ تھم سی گئی۔ اسکرین پر ایک فائل کھلی تھی جس میں کئی خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں ہر کوئی ایک الگ سٹائل اور الگ عمر کا تھا۔ کچھ تصویریں بہت قریب سے لی گئی تھی اور کچھ ایسی لیک ہوئی تھی جسے کسی نے چھپ کر ویڈیو نکالی ہوں یا تصویریں بنائی ہوں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ فولڈر بند کرتی، برابر والا فولڈر غلطی سے اسکرین پر ٹچ ہونے سے کھل گیا۔ اگلے لمحے ایک عجیب سا فولڈر کھلا اور کوڈ ورڈنگ کے الفاظ دکھائی دینے لگے۔ وہ الفاظ ایسے تھے کہ ایزل سے پڑھے بھی نہیں جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ انسان کون سا انسان ہے؟ مطلب کہ چاہتا کیا ہے؟ اسے ایک تصویر پر کلک کیا اور غور سے اس پر لکھی تحریر پڑھی تو نیچے اسٹیٹس الائیو لکھا ہوا تھا، اور اگلی پلے ایک اور تصویر کھلی۔ اس کے نیچے اس لڑکی کی تصویر تھی جس میں اسٹیٹس گوسٹ یعنی کہ مرڈرڈ لکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ لرزنے لگا۔ یہ نارمل انسان کا لیپ ٹاپ نہیں ہے، یہ نارمل فائلز ہلکیز نہیں ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی اور لیپ ٹاپ فوراً سے بیڈ پر اچھال دیا۔ چاہے کسی قسم کی کوئی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ یہ بات ذہن میں آتے اس کا دل زور سے دھڑکا اور پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہو۔ اگلی پل وہ جیسے ہی دروازے کی طرف دوڑی، وہاں حیان دروازے کی چوکھٹ پر سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی ایک حرکت کو نہ جانے کب سے وہاں سے کھڑا نوٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ اسے بظاہر نرمی سے پوچھا، لیکن ایزل کی خوف کے مارے آوازیں بند ہو گئی۔ ویسے آپ کو مجھ سے پوچھے بغیر میرے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں حیرت پھیلتی چل گئی۔ اسے کوئی جواب نہ دیا اور اگلی لمحے بجلی کی سی تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حیان رئیس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بے ساختہ مسکرایا۔ یہ لڑکی بھی نا بالکل پاگل ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایزل نے فوراً سے اپنے کمرے میں آ کر خوف کے مارے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ حاجی امی سے بات کروں گی کہ نکالے اپنے اس نام نہاد بھانجے کو یہاں سے۔ نہ جانے کن چکروں میں پڑا ہے، کس قسم کی صحبت ہے اس کی، اور اگر اسے پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیپ ٹاپ میں سب کچھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس سے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں کیا۔ خوف کی ایک بھرپور لہر اس کی پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اسے اپنی والدہ کو بتانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ ویسے بھی تھوڑے دن کے لیے تو چلے جائیں گے۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی آ گئی۔ چہرے پر عجیب سی تھکن اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ اسے فراز کا خوف لاحق تھا۔ کلاس ختم ہو گئی تو سیدھا لائبریری میں آگے لائبریری کے کونے میں کتاب کھول کر بیٹھی تھی کہ تبھی اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اسے چمپی سے اپنے فون کو دیکھا جہاں ایک اننون نمبر سے اسکرین جگمگا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کھولا۔ تمہاری ساری تصویریں میرے پاس ہیں، اگر وائرل کر دوں نا تو تم کہیں کی نہیں رہوگے۔ اگر عزت بچانی ہے تو اتنے پیسے اپنے گھر کے نزدیک گودام کے پاس پہنچا دینا، ورنہ سب کچھ وائرل کر دوں گا۔ ساتھ ہی بہت سے میسیجز آنے لگے جن میں ایزل کے دیپ فیک تصاویر دیکھ کر وہ خود یقین نہیں کر پائی تھی۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ یہ سب فراز کا کیا در آ گیا؟ کیا مجھ سے بدلہ لے رہا ہے؟ اس نے آنکھوں سے آنسو چھپاتے ہوئے سوچا اور فوراً سے لائبریری سے نکل گئی۔ اس کے اندر بہت سا غبار جمع ہو گیا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟
कैफेटेरिया में कोने में बैठकर उसने दीवार की तरफ अपना मुंह कर लिया और अपना चेहरा अपने हाथों में गिरा लिया और होले होले सिसक रही थी, बेआवाज रो रही थी। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? काश मैं अम्मी को पहले ही बता देती तो आज ये सब ना होता। अगर उसने मुझे बदनाम कर दिया तो? वो उन्हीं सोचों में मगन थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी उसके बराबर वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठ गया। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो चौंक गई। वो कोई और नहीं, फराज था। फराज उसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हो, कहाँ गायब थी तुम? ये सुनकर उसका दिल चाह के वहां पास रखा कॉफी का मग उसके मुंह पर दे मारे। ये सब कुछ तुम कर रहे हो? फराज हैरान हो। क्या? मैंने क्या किया? वो अनजान बना। एजल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? एजल की बात सुनकर उसकी आंखों में हैरत की चमक आई। क्या मतलब है? वो अपनी उससे पूछने लगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना? वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाई। फराज चंद में खामोशी से उसे देखता रहा। यार अब इतना भी गया गुजरा नहीं हूं मैं कि तुम्हें ब्लैकमेल करूं। तुम जो कुछ कर रही हो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फराज ने गोया खुद को मासूम साबित किया। अगर मैं कुछ करता हूँ तो ढंके की चोट पर करता हूँ, पीछे से वार नहीं करता, और ब्लैकमेलिंग मेरा काम हरगिज नहीं है। उसे खुद को हर किस्म के इल्जामात से बरी करने की कोशिश की। अच्छा तो फिर कौन हो सकता? न जाने की उसने पहली बार फराज पर यकीन कर लिया था। उसका लहजा इस कदर पक्का था कि उस पर यकीन कर बैठी। देखो, अगर तुम मुश्किल में हो तो तुम मुझे बताओ, मैं इस मुश्किल से तुम्हें निकालूंगा। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? नाम बताओ मुझे। फराज की पेशकश पर उसने नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता। खैर छोड़ो, तुम ये मेरा मामला मैं खुद निपट लूंगी। वो अपनी जगह से खड़ी होकर बैग कंधे पर लटका कर बाहर निकली तो फराज ने उसे पुकारा था। बात सुनो ये सर, थप्पड़ तुमने बहुत जोर का मारा था। ये सुनकर वो अपनी जगह से आके तो पलट कर उसे दिखा तो धीमे से, लेकिन वो थप्पड़ अब मोहब्बत में बदल गया। तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो यार। एजल ने सुना तो उसकी आंखें हैरत से भर गई, दिल जोर से धड़का। अगले लम्हे वो पलट कर तेज तेज कदम उठाते बाहर निकल गई। फराज मक्कारी से मुस्कुराया। मिस एजल, अब आपको मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। वो होंठ को सीटी नुमा अंदाज में गोल करते अपने पैंट की जेबों में हाथ डालकर बाहर निकल गया था। शाम ढलने लगी थी मगर एजल के अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। फोन उसके हाथ में मुसलसल बज रहा था। स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी और हर बार वही अननोन नंबर, वही जुमले, वही धमकियां। वक्त कम है, फैसला कर लो। इज्जत पैसों से सस्ती होती है। पता वही है, देर न करना वरना बहुत मुश्किल होगी। हर पैगाम उसके दिल पर किसी खंजर की तरह उतर रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दिल सीने में बेकाबू हो रहा था और जहन में सिर्फ एक ही सोच गुंज रही थी कि ये सब कब खत्म होगा। वो सोफे पर बैठी थी, फोन सीने से लगाकर। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। घर में सब कुछ नॉर्मल था। अम्मी किचन में थी, माहौल पुरसुकून था। मगर ईसर के अंदर क्यामत बरपा थी। वो अचानक उठी जैसे किसी फैसले ने अंदर ही अंदर जन्म ले लिया हो। सीधी अपने कमरे में गई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई और आईने में खुद को देखा। चेहरा सफेद पड़ रहा था, आंखें खौफ से भरपूर थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से सोने के कड़े उतारे और कानों में बालियां उतारी। हर जेवर उतारते उसका दिल टूटता जा रहा था। अब उसे बस एक ही जुमला निकला था कि बस इज्जत बच जाए। वो अपनी दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर गोल्ड शॉप पर आ गई। गोल्ड शॉप की रोशनियां चमक रही थी मगर ईजल की आंखों में अंधेरा था। दुकानदार ने जेवर तोले, पैसे दिए। पैसे उसके हाथ में आए तो दिल कांप गया। वो रिक्शे में बैठी, मतलूबा गोदाम का पता बताया। दिल की धड़कन तेजी से तेज तर हो रही थी। जब बताया हुआ पता आया तो उसका दिल जैसे सीने से निकल गया। जगह बेहद वीरान थी, अजीब सा सुनाटा था। वो अंदर गई तो उसके कदम लड़खड़ा के दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वापस चली जाओ, मगर पाँव आगे बढ़ते गए। और फिर जो कुछ ईजल ने देखा, ईजल के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। हाथ से बैग गिर गया, आंखें हैरत से भर गई। वो वहीं साकित खड़ी रह गई जैसे वक्त जम गया हो। सामने हयान बैठा था। तुम यहाँ क्यों आई हो ईजल? मगर ईजल के पास कोई जवाब नहीं था। तो पीछे हटी, आंखों में वहशत उभरी, दिल में खौफ कुंडली मारे बैठा था। फिर अचानक वो पलट कर भागी। ये सब हयान ने किया? ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था। वो इतना घटिया हो सकता है? उसे इस वक्त हयान से नफरत सी महसूस हुई। भागते उसने वहां मौजूद
दो अजनबी लोगों की गुफ्तगू सुनी और ताबूत ने आखिरी कील ठोक दिया। ये माफिया का गोदाम है, स्मगलिंग माफिया का। सुना है स्पेशल फोर्स कार्रवाई करने वाली है। इजल की रही से ही हिम्मत भी खत्म हो गई। वो सीधी घर आई, दरवाजा खुला तो सांस तेज थी। सामने बाबा खड़े थे। उन्हें देखते उसके अंदर का सारा जब्त टूट गया। वो दौड़ कर गई, उनके गले लगी। कहाँ थे बाबा? को देर हो गई। इजल की बात पर उसके बाबा घबरा गए। बेटा क्या हुआ है, खरीद तो है ना? मगर इजल कुछ ना कह सके, बस रोती रही, जैसे सारी दुनिया का बोझ आंसू के साथ बहा रही हो। उस लम्हे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इजल ने सर उठाया तो सामने उसकी खाला को देखा। खाला के चेहरे पर खुशी थी। कैसी हो मेरी इजल? उन्होंने बेखतर आगे बढ़कर उसे खुद से लपेटा। बहुत प्यारी मेरी बच्ची, मेरे हयान के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इजल एक झटके से सीधी फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी, मगर कमरे में खामोशी छा गई। इजल के वालिदैन ने भी हैरत से उसे देखा। सबकी नजरें उस पर थी। फिर वो जुमला खाला के मुंह से निकला जो इजल के किसी भम की तरह फटा। हमने फैसला कर लिया, हयान और इजल की मंगनी तय हो गई है। उसके वालिदैन ने गहरा सांस भरा और इजल जैसे पत्थर की हो गई। कानों में शोर गूंजने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस शख्स से वो भाग रही थी, जिससे वो डर रही थी, जिसे वो अपने खौफ की वजह समझ रही थी, वही इसकी जिंदगी का फैसला बन चुका था। खाला ने उसके सर पर हाथ रखा और खुशी से बोली, खुश होना बेटा? मगर इजल के होंठ खामोश थे, आंखें खाली थी। फिर उसने अपने बाबा को देखा। जब्त से अपनी आंखें मीची। वो जिस रिश्ते पर एतराज है। एक लम्हे को जैसे वक्त थम गया। खाला की नजरें उसकी तरफ उठी। फिजा में एक अजीब सा सुनाटा छा गया। इजल का दिल बेकाबू हुआ, मगर आवाज में गैर मामूली मजबूती थी। उसने अपने बाबा की तरफ देखा। बाबा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। खाला की आंखें हैरत से फैल गई। ये क्या कह रही हो इजल? बचपन के रिश्ते को ठुकरा रही हो? वो रिश्ता जो बरसों से तय हुआ है? ये जिद है या ना समझी? उन्हें शदीद बुरा लगा। उस लम्बे दरवाजा खुला और हयान अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधी इजल पर थी। इजल का दिल लड़स गया, मगर उसने नजरें नहीं चुराई। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखें मिली और इजल को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह तक को देख रहा हो। कि बाबा ने फिजा की कशीदगी महसूस की तो उन्होंने संजीदगी से इजल का हाथ थामा। चलो अंदर बात करते हैं। वो इजल को साथ लिए कमरे में चल गए। दरवाजा बंद हुआ। इजल का जब्त टूट गया। आंसू एकदम बह निकले। वो अपने बाबा के सामने बैठ के और हाथ जोड़ दिए। बाबा, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज। उसके बाबा का लहजा सख्त हो गया। ये क्या बात हुई इजल? इज्जत, रिश्ता, खानदान, सब कुछ दांव पर लगा दोगी? वजह क्या है? इजल ने सर हिलाया। उसके आंसू गिरते रहे। बाबा, मैं फराज को पसंद करती हूँ। ये जुमला उसके लिए जहर था, मगर बोलना जरूरी था। घर रिश्ता बेचना चाहता है, मगर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाबा चौंके, गुस्सा आंखों में उभरा। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? अचानक कहाँ से फराज आ गया? इजल रोती हुई उनके घुटनों के पास बैठ गई। बाबा प्लीज, मैं मजबूर हूँ। आप नहीं जानते मैं डर गई हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैंने ये शादी की तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बाबा चंदन में खामोश रहे। बेटी के आंसू उनके दिल को तोड़ रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ गए। फिर उसके सर पर हाथ रखा। अगर तुम वाकई खुश नहीं हो, अगर वाकई दिल नहीं मान रहा, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। इजल ने सिसकियां भरते उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डूबते को सहारा मिल गया हो। वो जान गई कि हयान कोई आम इंसान नहीं, उस स्मगलर माफिया का हिस्सा है। वो खतरा है और बहुत बड़ा अंधेरा है। वो मौत है। और ये सच वो किसी को नहीं बता सकती थी। उसे अपनी इज्जत का डर था, इसलिए उसने फराज का नाम ले लिया। एक ऐसा नाम जिसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि इजल ने उसके बारे में क्या सोचा है। दरवाजे के बाहर हयान खड़ा सब सुन चुका था। वो बिल्कुल खामोश था। आंखों में कोई जज्बात नहीं, चेहरे पर कोई तासुर नहीं, मगर अंदर कहीं बहुत कुछ टूटा था। तो खेल शुरू हो गया इजल। और इस अंदर कमरे में रो रही थी, ये जाने बगैर कि जिस शख्स से बचने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया है, वो झूठ खुद एक नई तबाही बनने जा रहा था। यूनिवर्सिटी का लॉन आज गैर मामूली तौर पर खामोश लग रहा था। हालांकि इर्द गिर्द तलबा की हंसी, बातें, सब कुछ मौजूद था, मगर इजल के लिए जैसे दुनिया धुंध में लिपटी हुई थी। उसके कदम आहिस्ता थे, दिल बेकाबू धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। हर कदम के साथ दिल यही कह रहा था कि ये वापसी का रास्ता नहीं है।
وہ فراز کو دور بینچ پر بیٹھا دیکھ چکی تھی. وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا. چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. ایزل ایک لمحے کو رکی، گہرا سانس لی اور پھر خود کو سنبھال کر آگے بڑھی. اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر تھی، حیان کی آنکھیں، وہ خالی نظروں والی خاموشی سے دیکھ کر وہ پرسرار خوف جو اس کے اندر اترتا تھا، اور پھر خالہ کی آواز جو اس کے دل کو چیر گئی تھی. منگنی کا اعلان، مہمانوں کی نظریں، سب کچھ ایک ساتھ ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا. فراز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ایزل کو سامنے کھڑا پایا. فوراً موبائل بند کر کے کھڑا ہو گیا. ایزل، سب خیریت ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ ایزل کی نظریں اس سے نہیں ملائی. اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، چہرہ اور ہاتھ ایک دوسرے میں الجھے تھے. آواز جیسے گلے میں اٹک گئی. فراز، مجھے تم سے بات کرنی ہے. فراز نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس پڑی. آؤ بیٹھتے ہیں. وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے. چند لمحے خاموشی رہی. ایزل کی سانسیں بے ترتیب تھی. وہ بار بار ہونٹ بیچ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی. آخر اس نے سر اٹھایا. آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور فیصلہ ایک ساتھ تھا. فراز، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. فراز مسکرایا. تم اتنی سنجیدہ ہو کر بولتی ہو نا تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. ایزل کی آنکھوں میں آنسو بھر ہے. یہ مذاق نہیں ہے فراز. فوراً سنجیدہ ہو گیا. اوکے، میں کچھ نہیں بولتا، تم بولو. ایزل کے ہونٹ کانپے. کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ جیسے رک گئی ہو. فراز چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آیا کہ اس نے درست سنا. پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جو صرف خوشی نہیں بلکہ در پردہ کچھ اور بھی تھا، شاید گہری خواہش. وہ آہستہ سے ہنسا، سر جھکایا، پھر ایزل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا ایزل. بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں، یہ کمزوری کے نہیں تھے، یہ بوجھ اترنے کے تھے. تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنے عرصے سے یہ سننا چاہتا تھا؟ فراز نے نرم آواز میں کہا. میں نے کبھی زبردستی نہیں کی، کبھی دباؤ نہیں ڈالا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب تم کو ہو تم خود کو. اور آج دیکھو، وہ بے حد خوش تھا. ایزل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. میں مضبوط نہیں ہوں فراز، میں ڈری ہوئی ہوں بہت زیادہ. فراز نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. میں تمہیں مضبوط بنا دوں گا. وہ لمحہ خاموشی کا تھا، ایک نرم سی خاموشی، جیسے تقدیر نے چند لمحوں کے لیے شور روک دیا ہو. پھر میرے گھر رشتہ بھیجو. فراز کی آنکھیں نم ہو گئی. تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کھیل نہیں ہے. وہ رکا اور اس سے پوچھا. میں جانتی ہوں. ایزل کی آواز میں اس بار کمزوری نہیں تھی. تو پھر سن لو، میں آج ہی گھر بات کروں گا اور کل ہی رشتہ بھیجا جائے گا. ایزل نے گہری سانس دی، ایسے جیسے سینے پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سرد سی لرزش بھی تھی. حیان کا خوف اور جو راز اس کے پاس پوشیدہ تھا وہ جانتی تھی. یہ شادی صرف محبت کا فیصلہ نہیں، ایک جنگ ہے، اور یہ فرار کا راستہ ہے، اور فرار اس جنگ میں اس کی ایک ڈھال بننے جا رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ کسی اندھیرے کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے. فراز مسکرا رہا تھا. ایزل خاموش تھی اور تقدیر خاموشی سے اپنی بساط بچھا رہی تھی. وہ دینان پہنچا جب ایزل دلہن بنی بیٹھی تھی. سرخ جوڑے میں ہاتھوں میں گہری مہندی لگائے وہ فراز کا انتظار کر رہی تھی. اس کا پورا سراپا گھونگھٹ کی آڑ میں تھا. اسٹیج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور پھولوں کی خوشبودار خوشبو فضا میں چاروں طرف رقص کر رہی تھی. ہر طرف شادی کا شور تھا، مگر نہ جانے کہ وہ ایزل کے اندر ایک عجیب سا سلاٹا تھا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب، اور ذہن میں ایسا خوف جیسے جو اس کے ہوش اڑا رہا تھا. وہ بار بار ہال کے دروازے کی طرف دیکھتی تو اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو جاتا. گھڑی کی سوئیاں بار بار گویا اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی تھی. اس کی امی اس کے پاس بیٹھی تھی، لیکن وہ بار بار اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، گویا انہیں بھی بارات کے آنے کا یقین نہیں تھا. اس کی خالہ بھی مہمانوں میں مصروف تھی، لیکن ایک عجیب سا سناٹا تھا جو سب کے دلوں میں اتر رہا تھا. بارات کو اب کافی دیر ہو گئی تھی. فراز کہاں رہ گیا ہے؟ اس کی والدہ نے اپنے خوف کو زبان دی تو ایزل نے اسی لمحے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ایک لڑکی ہال کے اندر داخل ہو رہی تھی اور سیدھا ایزل کے پاس آئی تھی. اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا. جب وہ اسٹیج کے بالکل سامنے آ کر رکی تو ایزل کا دل خوف سے لرز اٹھا. وہ لڑکی آگے بڑھی اور تیز آواز میں بولی.
یہ شادی نہیں ہو رہی۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تمام مہمانوں نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایسے لگا کہ اس کا دل بند ہو گیا، ابھی وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی والدہ چلائی۔ لڑکی مسکرائی۔ یہ بکواس نہیں بلکہ یہ سچ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ یہ وائس نوٹ سن لیں۔ یہ کہتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو اسپیکر پر لگایا تو فراز کی آواز بلند ہوئی۔ اس کی آواز میں ایک طنز تھا، مکاری تھی اور چلاکی مسکرا رہی تھی۔ یہ شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایزل کو اچھی طرح معلوم ہوگا۔ ایزل کو لگا کہ میں اس کی جال میں گرفتار ہو گیا ہوں، اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، لیکن یہ غلط ہے، یہ سچ ہے۔ میں نے اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اس کے سٹیٹس میں فرق ہے۔ وہ میرے پاؤں کی جوتی تو ہو سکتی لیکن میں اس کی بارات نہیں لا سکتا۔ میں عزت سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو صرف اسے اپنی محبت کی جال میں پھنسایا۔ میں تو اس سے نفرت کرتا تھا، مجھے بدلہ لینا تھا۔ اسی بدلے کے لیے میں نے اسے یونیورسٹی میں آفر کی تھی اور اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ تم دلہن بنی بیٹھی ہو رہی ہو ایزل، کوئی تمہیں بیانے نہیں آئے گا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت رک گیا۔ ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گویا قبرستان ہو۔ ایزل کا جسم سن ہو گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی والدہ رونے لگی۔ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ کیا ملا فراز کو میری بیٹی کو دھوکا دے کر؟ تو مر جائے گی۔ ایزل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی بات سنی، تبھی ایک گہری بھاری آواز اٹھی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، میں کروں گا شادی ایزل سے۔ حیان کی بات سن کر ایزل کا اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور ڈھونڈتے ہوئے برائڈل روم کی طرف بھاگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ آج اپنی زندگی ہی ختم کر لے۔ اس کی والدہ اور بابا اس کے پیچھے بھاگے۔ ایزل، ایزل، وہ دونوں چلاتے اس کے پیچھے گئے اور ایزل نے برائڈل روم کا دروازہ بند کیا، لیکن اس کے بابا نے دروازہ کھول دیا۔ ہمت کرو بیٹا، حوصلہ کرو۔ جانتا ہوں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ فراز مجھے پہلے سے دھوکے باز لگ رہا تھا۔ تمہاری خوشی کی خاطر ہم نے یہ سب کیا۔ اب بھی وقت ہے، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے بیٹا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو ایزل بلک بلک کر رو پڑی۔ بابا، میری زندگی عذاب نہ بنائے، حیان اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ تبھی اس کے والدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے بابا نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تمہیں اپنے باپ کی عزت پیاری ہے یا اپنی ضد؟ یہ سن کر ایزل چند لمحے ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نے تمہاری بات مانی، فراز کا رشتہ قبول کیا، صرف اور صرف تمہاری خوشی کے لیے، لیکن اب ہماری عزت بچانے کے لیے تمہیں حیان سے رشتے کے لیے حامی بننی ہوگی۔ بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، اس کے جیسا جوڑ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اب وقت ہے کہ پہلے ہم تمہاری بات مانی، اب تم اپنی زندگی سدھارنے کے لیے تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی۔ اس کے بابا نے اس قدر امید سے کہا کہ ایزل انکار نہ کر سکی اور دل ہی دل میں روتی رہی۔ میں سب کو کیسے بتاؤں کہ ایک جہنم سے بچنے کے لیے میں دوسری جہنم کو قبول کیا تھا۔ فراز سے محبت مجھے کبھی نہیں تھی، وہ زہر لگتا تھا، لیکن حیان جیسا خطرناک انسان اگر میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو فراز سے بھی زیادہ ذلت بڑی زندگی قبول کروں گی۔ پھر میں سب کو یہ سب کیسے بتاؤں؟ وہ سسک اٹھی اور پھر وہی ہوا جس کا خوف سے لاحق تھا۔ نکاح کا لمحہ ایک عجیب خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ ہال میں لوگ موجود تھے، قاضی صاحب بیٹھے تھے، گواہ تھے، مگر ایزل کے لیے سب جیسے دھند میں بدل چکا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آنکھیں سامنے تھی مگر نظر کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہی تھی جس کا راستہ اس نے خود نہیں چنا تھا۔ حیان اس کے پہلو پہ بیٹھا تھا، ایسا پرسکون کہ جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی، حیان رئیس بن رئیس خان، کیا آپ کو ایزل حسن ولد احمد حسن سے یہ نکاح قبول ہے؟ حیان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اس کی مضبوط آواز گونجی، قبول ہے۔ پھر سوال ایزل سے کیا گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایزل کی سانس رک گئی۔ اس کے دل میں شور تھا، خوف تھا، ٹوٹ پھوٹ تھی، مگر ہونٹوں پر صرف ایک لفظ، قبول ہے۔ آواز کانپ کی اور صرف اسی لفظ کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا راستہ بدل گیا۔ نکاح مکمل ہو گیا اور وہ رخصت ہو کر حیان کے سنگ اس کے شہر آ گئی۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، ٹیبل پر رکھا ہوا فروٹ باسکٹ چمک رہا تھا، ہر چیز سجی ہوئی تھی مگر ماحول بوجھل تھا۔
ایزل آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔ اس کی نظر فروٹ باسکٹ پر گئی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی، باسکٹ میں رکھی چھوٹی سی چھری اس کی نظر میں آ گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چھری اٹھا لی، ہاتھ میں پکڑ کر کچھ لمحے کے لیے دیکھتی رہی، پھر اپنے ہاتھ پر رکھ دی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں صرف ایک ہی آواز تھی کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، حیان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی ایزل کے ہاتھ پر گئی۔ ایک لمحے میں اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ایزل! وہ چیخا تو چھری ہاتھ سے گر گئی۔ ایزل چونکی، آنکھوں میں خوف، آنسو، غصہ، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ یہ کیا بچپن ہے؟ اس شخص کے لیے جان لے رہی ہو جسے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں؟ جاؤ۔ حیان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، آواز میں سختی تھی۔ بے وقوف مت بنو۔ ایزل نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اصلیت تو میں تمہاری جانتی ہوں۔ وہ رو کر بولی، تم کیسے انسان ہو سب سمجھتی ہوں میں۔ تم ہی ہو جس نے مجھے دھوکا دیا، تم ہی ہو جس نے مجھے دے فیک تصویریں بنوائی، تم عادی مجرم ہو، تم نے میری زندگی برباد کی۔ حیان جیسے پتھر کا ہو گیا، آنکھوں میں حیرت تھی، چہرے پر گہرا صدمہ تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ آہستہ سے بولا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایزل تلخی سے ہنسی، جھوٹ؟ سب ثبوت میرے سامنے ہے، تم مافیا ہو، مجرم ہو، گندے کھیل کھیلتے ہو، لڑکیوں کے مرڈر میں ملوث بھی ہو، تم نے مجھے پھنسایا۔ حیان کے ہاتھ دھیرے پڑ گئے اور ایک قدم وہ پیچھے ہٹا، آواز میں پہلی بار سختی ہے، تمہیں نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ ایزل نے آنسوں میں ڈوبی آواز میں اسے دیکھا، میں سب جانتی ہوں، تم نے مجھے برباد کیا ہے۔ حیان کی آنکھوں میں سرد چمک تھی، تم اپنے ان لفظوں پر پچھتاؤ گے ایزل۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایزل دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی اور اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ حیان چند میں اسے دیکھتا رہا۔ سچ خود سامنے آئے گا اور اس دن تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کس انسان پر الزام لگایا۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ایزل زمین پر بیٹھ کے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ وہ روتے ہوئے بس ایک جملہ دہرا رہی تھی کہ میں کس کے ساتھ بن گئی ہوں، میں کس اندھیرے میں آ گئی۔ اور باہر حیان خاموش کھڑا تھا۔ اسے ایزل سے اس قدر سنگ دلی کی بالکل امید نہیں تھی۔ رات کا سناٹا کمرے میں چھا گیا۔ ایزل رو رو کر بستر پر سو چکی تھی۔ اس کے بال بکھر گئے تھے اور کچھ گالوں پر بکھرے تھے۔ وہ مکمل طور پر ہوش و خروش سے بیگانہ تھی۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور حیان اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے یہ دلچسپ منظر دیکھ کر رک سا گیا۔ ایزل کے سوئے ہوئے چہرے پر بالوں کے لٹوں نے اس کے دل میں خود بت سی مچا دی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل بے قابو ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس پر جھکا۔ اس کے بال اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں کے پیچھے کیے اور اس پر جھکنے لگا۔ اس کی سانسوں کی تپش ایزل کے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ وہ نیند میں کسمسائی۔ حیان بے ساختہ مسکرایا، پھر سوچ کر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، جب تک تم میری ذات کو ان الزامات سے بری نہیں کرو گی میں تمہاری طرف نہیں بڑھوں گا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن دکھ بھی تھا۔ ایک طرح کا وعدہ دے کر وہ نہ کھوا۔ ایک پل کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا تھا اس پل کے لیے، لیکن تم نے میرے نصیب میں انتظار کی مزید گڑیاں ڈال دی۔ حیان پیچھے ہوا، پھر تکیہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا اور باہر چلا گیا۔ خاموشی اس کے کمرے میں دوبارہ سے پھیل گئی اور ایزل کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ شخص جسے وہ الزامات کی بوچھار کر چکی ہے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہے۔ وہ بچپن سے اس سے عشق کرتا ہے۔ ہوش سنبھالتے اس اپنی زندگی میں ایزل نام کے علاوہ اور کچھ نہیں سنا، اور ایزل نے اسے الزامات کی بارش کر کے دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ صبح ہوئی تو ایزل کی آنکھ کھلی۔ پہلی نظر میں یہ کمرے کا منظر اجنبی سا لگا، اور اگلی پل وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اگلے لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ خالہ کی آواز تھی۔ ایزل جلدی سے تیار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کمرے کا دروازہ کھلا تو خالہ حیران رہ گئی۔ حیان کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ ایزل کچھ کہتی خالہ کے پیچھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ وہ حیان تھا، مسکرا رہا تھا۔ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایزل کو تسلی دی اور اپنی امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ نماز پڑھنے گیا تھا امی۔ یہ سن کر خالہ مسکرائی۔ ایزل نے گہرا سانس خارج کیا۔ اسے خوف لاحق ہو گیا تھا کہ وہ کیا جواب دے گی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حیان سچ بول دیتا تو خالہ اس پر بہت ناراض ہوتی، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کا دل بوجھ سے بھی بھر گیا۔ آخر حیان نے مجھے کیوں بچایا؟ کیوں سچائی اپنی ماں سے چھپائی؟
خالہ کی چاہتے ہی ایزل اور حیان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. کیوں سچ نہیں بتایا کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے شروعات نہیں کی؟ کیونکہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہی نہیں ہوں. تم نے مجھے دھوکے میں رکھا. حیان کی آنکھوں میں سرد لہریں ابھری. یہ میری عزت کا معاملہ تھا. عزت؟ تم نے جو الزامات میری ذات پر لگائے ہیں وہ سب جھوٹ تھا، سمجھی تم؟ اس کے بعد میں اگر اپنی ماں کو یہ دکھ دیتا تو وہ برداشت نہ کر پاتی. یہ سن کر ایزل ہنسی. اب کیا میں سچ کو سچ بھی نہ کہوں؟ اسے سینے پر بازو لپیٹ کر حیان کو دیکھا. جو تمہیں دکھ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے نا حیان. اس نے حیان کی بات کاٹی. اسے تن سے کہا. حیان کا غصہ ایک دم سے ابھرا. اپنی زبان کو نہ لگام دو. ایک ہی جست میں وہ آگے بڑھا اور بازو تھام کر اسے زور سے بازو سے جھنجھوڑا. ایزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے. ایک لمحے کے لیے حیان نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا. ایزل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے دل میں درد ہوا تھا. اگلے لمحے حیان نے گہری سانس بھری. اسے پیچھے دھکیلا. میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ہم دونوں میں یہی فرق ہے، اور یہ فرق تم جلد پہچان جاؤ گے. وہ تیز قدموں سے واپس پلٹ گیا. دن کی ہلکی سی دھوپ چھائی ہوئی تھی. ہوا میں ایک نرم سی سردی کی لہر چل رہی تھی. حیان اور ایزل خالہ کے کہنے پر آؤٹنگ پر آئے تھے. ایزل خاموش اور بے دلی کے ساتھ میز کے کنارے بیٹھی تھی. آنکھیں اداس تھی. وہ ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی. دل میں بیزاری چھائی تھی. حیان اس کے پہلو میں کھڑا پرسکون مگر محتاط تھا. ہر لمحہ اس کے لیے جذبات اور تاثرات کو پڑھ رہا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، مگر ایزل کی آنکھوں میں ہر چیز سے دور اپنے خیالات میں ڈوبی تھی. چہرے پر بے پرواہی کا رنگ تھا، مگر دل کے اندر بے چینی اور خوف چھپا ہوا تھا. اس دوران حیان کو ایک ضروری کال آئی. اٹھ کر آگے بڑھا. تبھی ایزل کے قریب کوئی آ کر بیٹھا. اس اچانک لمحے میں فراز نمودار ہوا. اس کی نظریں ایزل پر پڑی. مسکراہٹ لبوں پر چھائی ہوئی تھی. تو کیا حال ہے ایزل؟ ہو گئی نا بدنام گواری؟ ایزل کے ہاتھ کانپنے لگے. دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس کے ہونٹ جیسے چپک سے گئے. چہرہ سفید پڑ گیا. میرا سرپرائز کیسا لگا تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت میں گرفتار ہوا ہوں؟ شاید. تم نے زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا کیا؟ فراز نے اس کا بھرپور مذاق اڑایا. تبھی حیان نے ایک قدم آگے بڑھایا. فراز کی نظر اس پر پڑی. حیان نے اگلے لمحے ایزل کا ہاتھ تھام اور اسے اپنے سینے سے لگایا. ایزل جیسے کسی گہری خواب سے جاگی اور خالی خالی نگاہوں سے اس نے حیان کو دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. وہ تو فراز کو دیکھ رہا تھا. ارے فراز، تم میری مسز سے نہیں ملے؟ چلو کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں. ایزل نے سر ہلکا سا جھکایا. میں بتا رہا ہوں. اسی لمحے اپنا آپ حیان کے سینے میں سے محفوظ محسوس ہوا. حیان نے اسے اپنے مزید قریب کیا. یہ ایزل حسن ہے، میری بیوی، اور تم تو جانتے ہی ہو فراز. فراز ایک لمحے کے لیے ساکت رہا. آنکھوں میں حیرت آئی اور لبوں پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی. اسے فوراً پیچھے مڑ کر اپنے قدم باہر کی طرف دوڑائے. شاید اس لمحے کا سچ اس کے لیے اتنا ناقابل یقین تھا کہ اسے ہضم ہی نہیں کر سکا. حیان نے مسکرا کر ایزل کی طرف دیکھا، اور ایزل نے ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو کر خود کو تھوڑا سا آزاد کیا. مگر پھر بھی اس کے ہاتھ حیان کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھے. ایزل نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ حیان کا سکون اسے دوبارہ اعتماد دے رہا ہے. گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے ایزل کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھا. کسی غلط فہمی میں مت رہے، میں آپ کی ہونے سے گھبراتی ہوں. حیان چرچا رہ گیا. اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا. شاید وہ اس کا دل تھا جو ایزل نے توڑا تھا. وہ دونوں آؤٹنگ کے بعد گھر واپس آئے تو حیان کو ایک ارجنٹ کال موصول ہوئی. وہ بالکنی میں آ کر کال سننے لگا. ایزل اس کے پیچھے آئی تھی. کہاں جا رہے ہو؟ وہ جیسے کمرے میں آ کر سوٹ کیس پیس کرنے لگا تو ایزل نے بھی ساختہ پوچھا. وہ پیچھے پلٹا اور اس کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو ایزل نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا. دور رہے مجھ سے. یہ سن کر حیان نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کی. اوکے اوکے، ایک ضروری کام ہے اس لیے جا رہا ہوں. اسے ایزل سے کہا تو تن سے ہنسی. تمہاری ضروری کام مجھے معلوم ہو گیا ہے. گند کے علاوہ اور کرتے ہی کیا ہو تم؟ ہاں، تم ٹھیک ہی کہتی ہو. واقعی میں گند کو ختم کرتا ہوں. ایک ضروری کام میں شاید واپس نہ آ سکوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا تو ایزل کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح جسم سے کھینچ لی ہو. وہ تیزی سے الماری کی طرف گئی. اس نے حیان کو رات کو اس میں کچھ لکھ کر اپنی الماری میں رکھتے دیکھا تھا.
اس نے جیسے الماری سے ڈائری نکالی اور کھول کر پڑھی تو اسے لگا کسی اگلا سانس نہیں لے پائے گی. اس کا دل بند ہونے لگا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہاں حیان کی محبت بری داستان لکھی ہوئی تھی. ایزل مجھے غدار سمجھتی ہے، مجھے مجرم سمجھتی ہے، جبکہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں مجرم نہیں، میں تو اس کا محافظ ہوں. میں ہی تو تھا جس نے اس کی تصویروں کو ڈیلیٹ کروایا. میں ہی تھا جس نے فراز کو اس سے روکا. اگر وہ اس سے شادی کر لیتا تو کیا ہوتا؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا. میں نے اسے عزت دی، تحفظ دیا، کیونکہ وہ میری محبت تھی اور وہ مجھے عادی مجرم سمجھتی ہے. میں ایسے کیسے اسے بتا دوں کہ میں مجرم نہیں؟ تو میں تو اس ملک کا محافظ ہوں، ایسا محافظ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہے. سر نے بیک دار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا. وہ یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ حیان جس پر اس نے الزام لگایا دراصل ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا، اور مجرم وہ نہیں بلکہ مجرم فراز تھا جس نے خود کو معصومیت کی لبادے میں چھپا رکھا تھا. اسے دیکھ کر اپنے دل کو تھاما اور گہرے گہرے سانس لے کر اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی. تو میرا حیان وہ درست تھا، وہ اپنے مشن پر گیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے خود سے ناراض کیا، اس پر الزام لگائے. وہ رو پڑی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے. اسے اس کمرے میں گھٹن ہونے لگی. اس سے پہلے کہ اٹھ کر کمرے سے باہر جاتی کمرے کے سناٹے کو چیرنے والی فون کی آواز تھی. جانے کی ایزل کو لگا اس کے فون اسے بری خبر سنانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. اسے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا. مسٹر حیان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس وقت اسپتال میں انکاؤنٹر کے دوران تیز رفتاری سے گاڑی دھراتے ہوئے بری طرح سے زخمی ہو گئے. ایزل کے دل کی دنیا جیسے اندھیری ہو گئی تھی. ابھی تو اعتراف کا لمحہ آیا تھا اور اب یہ خبر. وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی، خالہ کو سب بتایا اور وہ دونوں ہسپتال روانہ ہوئے. ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں ننگے پاؤں بھاگتے وہ ڈاکٹر سے یہی پوچھ رہی تھی کہ حیان کیسا ہے. ڈاکٹر نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا. وہ وہیں فرش پر بیٹھ کے زاروں کی تار ہونے لگی. میرے اللہ، میرے حیان کو بچا لے. یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا. اس کی آنکھوں سے مسلسل سیل رواں بہ رہا تھا. جو شخص اس کا محافظ تھا اس نے اسی شخص کو اپنا مجرم بنا لیا تھا. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے حیان کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی. میرے حیان کو بچا لے، مجھے اس سے معافی مانگنے تھے. میں خود اعتراف کروں گی کہ میں غلطی پر تھی. یا اللہ مجھے مہلت دے دے. اس کی آنکھیں سوج سی گئی. خالہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی. بیٹا تم خود کو سنبھالو، اگر تمہاری یہ حالت ہوگی تو حیان کو کون سنبھالے گا؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور ان کے سینے سے لگ کر رو پڑی. اور ایک دن گزر گیا. ڈاکٹر اسے بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے. سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی. بہت سے گارڈز کھڑے ہوئے تھے اور وہاں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے بار بار آپریشن تھیٹر کو بلب سے پر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے کہ کب وہ بجھے اور کب اسے ڈاکٹر کا سامنا نصیب ہو. پورے 24 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے یہ اطلاع دی کہ آپریشن کامیاب ہوا اور وہ کل صبح اس سے مل سکتی ہیں. پوری رات ایزل پر بہت بھاری گزری تھی. اسے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی. وہ اندر داخل ہوئی تو حیان کی آنکھیں بند تھی اور وہ بیڈ پر بے جان سا لیٹا تھا. ہاتھوں میں ڈرپ کی نالیاں لگی تھی اور رگوں میں کوئی محلول ڈھونڈ رہا تھا. وہ کرسی کھینچی اس کے قریب بیٹھی. اس کا ہاتھ تھاما تو وہ ہاتھ اسے پہلی بار بے انتہا بے جان سا محسوس ہوا. اسے روتے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کے ہاتھوں پر انگلیاں پھیری، پھر آنکھوں سے لگایا. میں آپ کی مجرم ہوں، میں نے آپ کو غلط سمجھا. یہاں تک کہ آپ کو شوہر کا درجہ تک نہیں دیا. آپ کو دھتکارتی رہی، نفرت کرتی رہی. یہ تک نہ سوچ سکی کہ آپ نے تو مجھے کوئی نقصان تک نہیں پہنچایا. تو پھر میں نے یہ سب کچھ کیوں سوچا؟ کاش آپ مجھے پہلے سچ بتا دیتے تو یہ خطرناک لمحہ ہماری زندگی میں کبھی نہ آتا. میں آپ کے پاس ہوں لیکن آپ میرا یہ اعتراف نہیں سن پائے. پلیز آنکھیں کھول دے حیان، ورنہ یہ ایزل آج مردہ ہو جائے گی، زندہ لاش بن جائے گی. وہ روتے روتے اس کے ہاتھوں کا سر رکھ کر اپنے آنسوں سے اس کے ہاتھوں کو بھگو رہی تھی. تو اسے لگا کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے. اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حیان تھا جو اسے دیکھ کر دھیمے سے مسکرایا. البتہ اس کے چہرے پر قلب کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھی. آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ تیزی سے اٹھی اور اس پر جھکی تو حیان نے اگلے لمحے پہلے اسے اپنی باہوں کی حصار میں لے لیا
तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से लेकर आऊँगा? एज़ल अपने हाथों में मुँह छुपाए उसके सीने पर रखे बुरी तरह से रो पड़ी। यार, अब तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? तुम रोगी तो मैं कैसे ठीक होऊंगा? उसने अपने आंसू पर काबू पाकर हयान की गीली होती आंखों को अपने हाथों से साफ किया था। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हालांकि मैंने आपको कितना दुख दिया, आपने माफ कर दिया? वो बुरी उम्मीद से इसकी आंखों में झांक कर पूछ रही थी। बिल्कुल, मैं तुम्हें क्यों नहीं माफ करूंगा? तुम बेइंतहा पागल हो। तुमने बगैर तहकीक के मुझ पर इल्जाम लगाया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन तुम्हारी मासूमियत पर अफसोस भी हुआ। सिर्फ इस गोदाम में मुझे देख लेने से तुमने अंदाजा लगा लिया कि मैं मुजरिम हूँ, जबकि तुमने अपना जरा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। आखिर को मेरी बीवी की अकल बहुत छोटी है ना? ये सुनते ही इजल की आंखें हैरत से उगल पड़ी। उसने आईब्रो इकट्ठे की और अगले पल उसे हयान के सीने पर मुक्का मारा तो दर्द से बिलबिला उठा। इजल ने फौरन अपने मुंह पर हाथ रखा। ओ नो, आप ठीक है ना? जोर से तो नहीं लगी? हयान मुस्कुराया। तुम्हारे हाथ से तो जहर भी कबूल है, तो फिर ये मामूली थप्पड़ क्या चीज है? इजल बेख्तियार हंसती चली गई। देखो, अब लग रही हो ना मेरी इजल, बिल्कुल मेरे दिल में रहने वाली मलका की तरह। ये सुनकर एजल ने अपनी कमर पर हाथ रखे। कौन है आपके दिल में रहने वाली मलका? हयान ने गहरी नजरों से उसे देखा। वही जो इस वक्त मेरे सामने बैठी है और अपनी मोहब्बत के गीत सुना रही है, और मैं उसकी धुन पर सर धुन रहा हूं। ये सुनकर एजल हंसती चली गई और अयान ने ये खूबसूरत लम्हा अपने दिल में उतारा था। आखिर वो लम्हा आ गया जब खुद तुमने मेरी सच्चाई का एतराफ किया और मुझे अपने हवाले किया। अगले पल हयान ने उसे जोर से खुद में खींच लिया और बेख्तियार उसके माथे पर बोसा देकर जिंदगी की इस खूबसूरत तब्दीली पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था, जिसने उसकी बीवी के दिल में शक का घना दरख्त अपनी ताकत से गिराकर मोहब्बत का खूबसूरत बीज बो दिया था। एजल ने भी आसमान पर निगाहें उठाकर हयान को ठीक होने पर शुक्र अदा किया। अगर हयान को कुछ हो जाता तो वो कभी खुद को माफ न कर पाती, लेकिन कुदरत ने दोनों को एक मौका दिया था। अब वो दोनों इस मौका को जाया नहीं करना चाहते थे।